السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ واقعہ ایک بہن نے شیئر کیا ہے جو انہی کے ریلیٹیو کا واقعہ ہے۔ کافی پرانا واقعہ ہے، 1820 دسمبر کا یہ واقعہ ہے جو انڈیا میں ہوا۔ وہ بتاتی ہیں یہ واقعہ ان کی پردادی کی بہن کے ساتھ ہوا۔ پردادی کی بہن اس وقت جوان تھیں اور بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کو میری پردادی اماں اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ اس وقت مکان کچے اور بڑے ہوا کرتے تھے۔ دسمبر کی سرد رات سب رضائی میں سوئے ہوئے تھے، جب ہی اوپر چھت سے بلیوں کی لڑائی کی آواز آنے لگی۔ میری پردادی کی بہن کو غصہ آیا کہ اتنی رات کو ان بلیوں کو سکون نہیں ہے۔ ابھی ان کو بتاتی ہوں۔ پردادی کی بہن شدید غصے میں کمرے سے باہر آئیں، صحن میں رکھا ڈنڈا اٹھایا اور چھت کے اوپر پھینکا، جو جا کر بلی کو لگا۔ بلی ان کو گھور کے بھاگ گئی۔ اگلی رات میری پردادی کی بہن کے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا ہوا۔ جب وہ رات کو اپنے بستر پہ سوئیں تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کی چارپائی کوئی زور زور سے ہلا رہا ہے۔ وہ ڈر کے اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ 3 بلیاں ان کے پاس موجود ہیں اور ان پہ حملہ کر دیا۔ پردادی کی بہن نے جب چیخ ماری تو سب جاگ گئے۔ پردادی نے جب یہ منظر دیکھا کہ میری بہن پہ بلیوں نے حملہ کر دیا ہے اور بلیوں نے ان کی حالت بری کر دی ہے، پنجے مار مار کے کپڑے تک پھاڑ دیے، جسم پہ پنجوں کے گہرے نشان بن گئے۔ پردادی پردادا کو بلا کے لائیں۔ پردادا اپنی بہن کو بچانا چاہا۔ ایک موٹا بڑا کالا بلّا خوفناک آواز میں کہنے لگا، خبردار، جو کوئی بیچ میں آیا، ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ اس نے ہماری بیٹی کو زخمی کیا ہے۔ پردادی اور پردادا نے کافی معافی مانگی، پر وہ جنات چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پردادی کی بہن کے گلے میں بلی نے اپنے دانت گاڑ کے گلے کی ہڈی تک نکال لی، جس کی وجہ سے پردادی کی بہن کچھ دیر میں ہی دم توڑ گئیں اور خالقے کے حقیقی سے جا ملیں۔ اس واقعے کو کافی سال گزر گئے، پر ہمارے خاندان میں بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بلیوں کو نہ چھیڑو جب وہ آپس میں لڑ رہی ہوں۔ تو دوستو، چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ دوسرا واقعہ ایک پرانے اسکول کا ہے جو پرانے ناظم آباد میں موجود ہے اور وہ کافی ہانٹڈ مانا جاتا ہے۔ واقعہ 2014 کا ہے۔ اسکول کافی پرانا تھا۔ صبح کے وقت جب اسکول آن ہوتا تو ایک ٹیچر ہی جن کی بیٹی بھی وہیں پڑھتی تھی، جو کہ 6 کلاس میں تھی، وہ بتاتی ہیں کہ میری بیٹی کو اسکول کی چھٹی کے بعد گھر لائی تو وہ بہت چپ تھی۔ اس کو تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں نے دوا دی اور اس کو کھانا کھلا کے سلا دیا، اور رات کو 12 سے 1 کے بیچ اس نے چلانا شروع کیا کہ اس کو کوئی نظر آنے لگا۔ وہ روتی اور سر کے درد سے بھی کافی پریشان ہوتی تھی۔ والدہ نے لڑکی کے والد کو بتایا۔ وہ کسی مولوی کو لے کے آئے، دم کیا، بچی نارمل ہو گئی، پر 1 دن بعد ہی بچی میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ وہ گھر والوں کو غصے سے جواب دینے لگی، اپنے بہن بھائیوں سے لڑنے لگی۔ اس کا یہ نیچر دیکھ کے اس کی والدہ کو بہت غصہ آیا اور اس کے تھپڑ مار دیا۔ وہ روتی ہوئی روم میں چلی گئی، سامان پھینکنے لگی۔ اس کی والدہ نے جب جا کر روکا تو اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ کاٹ لیا اور ہنسنے لگی۔ والدہ کو خوف آیا اور روم سے باہر آ گئیں۔
والد گھر آئے تو ان کو بتایا اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو اس کی چھوٹی بہن اس کے روم میں سو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سسٹر میں سے بھیانک آوازیں آنے لگیں اور وہ اٹھ کے چھت پہ چلی گئی، سامان پھینکنے لگی۔ اس کی والدہ نے جب جا کر روکا تو اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ کاٹ لیا اور ہنسنے لگی۔ والدہ کو خوف آیا اور روم سے باہر آ گئیں۔ والد گھر آئے تو ان کو بتایا اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو اس کی چھوٹی بہن اس کے روم میں سو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سسٹر میں سے بھیانک آوازیں آنے لگیں اور وہ اٹھ کے چھت پہ چلی گئی، سامان پھینکنے لگی۔ اس کی والدہ نے جب جا کر روکا تو اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ کاٹ لیا اور ہنسنے لگی۔ والدہ کو خوف آیا اور روم سے باہر آ گئیں۔ والد گھر آئے تو ان کو بتایا اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو اس کی چھوٹی بہن اس کے روم میں سو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سسٹر میں سے بھیانک آوازیں آنے لگیں اور وہ اٹھ کے چھت پہ چلی گئی، سامان پھینکنے لگی۔ اس کی والدہ نے جب جا کر روکا تو اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ کاٹ لیا اور ہنسنے لگی۔ والدہ کو خوف آیا اور روم سے باہر آ گئیں۔ والد گھر آئے تو ان کو بتایا اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو اس کی چھوٹی بہن اس کے روم میں سو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سسٹر میں سے بھیانک آوازیں آنے لگیں اور وہ اٹھ کے چھت پہ چلی گئی، سامان پھینکنے لگی۔ اس کی والدہ نے جب جا کر روکا تو اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ کاٹ لیا اور ہنسنے لگی۔ والدہ کو خوف آیا اور روم سے باہر آ گئیں۔ والد گھر آئے تو ان کو بتایا اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو اس کی چھوٹی بہن اس کے روم میں سو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سسٹر میں سے بھیانک آوازیں آنے لگیں اور وہ اٹھ کے چھت پہ چلی گئی، سامان پھینکنے لگی۔ اس کی والدہ نے جب جا کر روکا تو اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ کاٹ لیا اور ہنسنے لگی۔ والدہ کو خوف آیا اور روم سے باہر آ گئیں۔ والد گھر آئے تو ان کو بتایا اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو اس کی چھوٹی بہن اس کے روم میں سو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سسٹر میں سے بھیانک آوازیں آنے لگیں اور وہ اٹھ کے چھت پہ چلی گئی، سامان پھینکنے لگی۔ اس کی والدہ نے جب جا کر روکا تو اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ کاٹ لیا اور ہنسنے لگی۔ والدہ کو خوف آیا اور روم سے باہر آ گئیں۔ والد گھر آئے تو ان کو بتایا اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو اس کی چھوٹی بہن اس کے روم میں سو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سسٹر میں سے بھیانک آوازیں آنے لگیں اور وہ اٹھ کے چھت پہ چلی گئی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، سردیوں کی رات تھی۔ گھر والوں نے اوپر جا کر دیکھا تو اس نے چھت پہ ایک بلی کے بچے کی گردن موڑ کے اس کو مار دیا تھا اور کہنے لگی سب کو مار دوں گی۔ گھر والوں نے اس کو پکڑ کے روم میں لے جا کر بیڈ پہ لٹا دیا اور اسے باندھ دیا۔ والد نیکسٹ ڈے کسی عالم کو لائے جنہوں نے کافی پڑھائی کے بعد اس لڑکی میں سے جن نکال دیا۔ عالم نے اس جن سے کلام کیا تو اس نے بتایا کہ میرا بسیرا اسکول میں ہے، جس جگہ پہ بسیرا ہے وہاں کوئی نہیں آتا، پر اس دن یہ لڑکی وہاں آئی اور مجھے پسند آئی۔
اس لیے میں اس پہ آ گیا۔ خیر اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، بچی نارمل ہو گئی۔ تو دوستوں اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔